اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، گناہوں سے بچیے اور اپنی عاقبت سدھاریے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کو متحد ہو کر دشمن اسلام کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری آج کی گفتگو ظاہر ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات پہ ہی گفتگو ہونی ہے، اور پچھلے جمعے کی کنٹینیوشن میں پورے ہفتے میں جو ہوا اس کی روشنی میں میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک بعض نکات پہنچاؤں. عزیزان گرامی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا عاشور کی عصر پہ: یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم تکن لکم دینا ولا تخافون عن الآخرۃ فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابی سفیان کے شیعوں. کون خطاب کر رہا ہے؟ نواسۂ رسول. کون خطاب کر رہا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ. کون خطاب کر رہا ہے؟ آیہ تطہیر. کون خطاب کر رہا ہے؟ آیہ مودہ. کون خطاب کر رہا ہے؟ رسول کا وہ نواسہ جس کو گھر پہ چھوڑ کے مباہلے میں جا سکتے تھے لیکن گود میں لے کر گئے. اس سے زیادہ سند نہیں مل سکتی ہے کسی کی حقانیت کی. آپ نے فرمایا: اے شیعیان آل ابو سفیان، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے. کیوں؟ ابھی تو انہوں نے نماز پڑھی اپنی، ابھی تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے. اس لیے کہ جو نماز، جو نعرہ نواز رسول، جنت کے جوان کے سردار، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، آیہ مودت کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ خانہ کعبہ میں بھی پڑھی جاتی ہو، وہ شیطان کی نماز ہے، اللہ کی نماز نہیں ہے. اب سید شباب اہل الجنہ میں سے ایک نے اعلان کر دیا: اے آل ابی سفیان کے شیعوں. پتہ چلا کہ اس طرف آل ابی سفیان کے شیعہ ہیں، اس طرف رسول اللہ کے شیعہ ہیں، مولا کائنات کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے شیعہ ہیں. واضح لائن کھینچ دی نا. اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، کیوں حسین دین نہیں ہے ان کا؟ یہ آپ کو اللہ کے رسول کا نواسہ جانتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں ساری چیزیں جانتے ہیں. ان لم تکن لکم دینن، یعنی سید شباب اہل الجنہ
امام علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اب جو میرے مقابلے میں ہے وہ رسول کا شیعہ نہیں ہے، وہ اہل بیت کا شیعہ نہیں ہے، وہ آل ابی سفیان کا شیعہ ہے۔ میں بولوں تو فوراً ایف آئی آر کاٹ دیں، آپ کاٹیں، لیکن امام حسین پہ ایف آئی آر کاٹو گے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج تو آپ نے بہت سے لبیک لگانے ہیں اور میں انتظار کروں گا۔ انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اہل سنت کے اکابرین، اے اہل سنت کے معزز علماء، اے اہل سنت کے وہ علماء جو واقعاً اہل سنت ہیں، آیا تم بھی اپنے آپ کو آل ابی سفیان کے شیعوں کے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہو؟ حالانکہ میں پہلے خطبے میں کسی اور انداز میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن میرا آج پہلا خطبہ پتہ نہیں دوسرے خطبے تک کی زندگی رہے نہ رہے، کہ آیا تم راضی ہو کہ قیامت میں تمہیں آل رسول کے بجائے آل ابی سفیان کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ کیا تم راضی ہو کہ تم جو اہل سنت اصحاب کرام کے بارے میں اتنی بات کرتے ہو، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم پسند کرتے ہیں، اگر تم ہمیں بھی بلاتے تو ہم تمہاری ریلی شان صحابہ میں حاضری دیتے اور صحابہ کی شان میں وہ قصیدے پڑھتے کہ تم نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ لیبل تم نے دیا شان صحابہ ریلی، اور اس میں صحابہ کا کوئی ذکر نہیں نظر آتا۔ اس میں ذکر نظر آتا ہے تو سیاست امیر شام زندہ آباد کا نعرہ نظر آتا ہے۔ کیا سیاست امیر شام کو زندہ باد کہنے کے لیے تم تیار ہو؟ اگر تم تیار ہو تو سوچ لو، ہمارے خلیفہ بلا فصل اور تمہارے حساب سے چوتھے خلیفہ کی سیاست کے مقابلے میں کون سا عنوان لا رہے ہو تم؟ دو ہی سیاستیں اس وقت چل رہی تھی نا، ایک شامی سیاست اور ایک علوی سیاست۔ اگر تم نے کہا شامی سیاست زندہ باد تو پھر مولا کائنات کی سیاست کا کیا کہو گے؟ ہمیں جواب چاہیے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں اہل سنت کے اکابرین محترم، ٹھہر جائیے، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا حساب اہلیان شام، آل ابی سفیان سے الگ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ریلی میں جہاں امیر شام کی سیاست زندہ، دیکھیں ایک وقت آپ امیر شام کا احترام کرتے ہیں، آپ احترام کریں، آپ کو احترام کرنا ہے احترام کریں، لیکن جب آپ اس کی سیاست کو زندہ باد کہتے ہیں تو اس کی سیاست تو امام علی کے سامنے تھی۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی جائیں گے حق ان کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے محترم ہے، ہم نہیں کہتے، تم کسی کو چاہو محترم بنا لو، ابھی میں آتا ہوں محترم ہے کہ نہیں، لیکن اگر تمہارے لیے محترم ہے تو وہ شخص محترم ہے۔ تم نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، نہیں پتا تو میرے پاس آ جاؤ، میں بتاؤں گا کہ ان کی سیاست میں کیا کیا آیا ہے۔ ہم مکتب اہل بیت اہل سنت سے تقاضا کرتے ہیں کہ قاتلان محمد ابن ابی بکر سے آپ کس طرح سے دوستی کا اظہار کر سکیں گے؟ آپ قاتلان اصحاب رسول آؤ، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم بھی لعن کرو ہم بھی لعن کرتے ہیں، جس نے بھی اصحاب رسول کو شہید کیا اس پہ لعنت ہو، دے سکو گے تم؟ اصحاب اصحاب اصحاب، ہماری جانیں قربان اصحاب پہ، ہماری روح قربان اصحاب پہ، جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ اتنے محبت سے جنگیں کی ہیں، جانیں فدا کی ہیں، لیکن ایک آل ابی سفیان کی حمایت میں تم ایسے کھڑے ہو گئے ہو کہ جیسے باقی کوئی دین ہی نہیں بچا ہے۔
دیکھیں میں نے کسی موقع پر کسی مجلس میں کہا ہے کہ اسلام کی 3 تفسیریں ہو گئی ہیں بس. ایک تفسیر اہل بیت، ایک تفسیر اصحاب کرام اور ایک تفسیر اہل شام. تمہارے اس جلوس کے ذریعے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک پورے مسلم مکتب کو کافر کہا گیا. بے غیرت حکومت، بے شرم حکومت، کہ اس نے ایک زیارت عاشورہ کے ایک دعا کے جملے پر تو ایف آئی آر کاٹی. پورے کراچی میں ہمارے کفر کے اعلان ہوتے رہے، تمہارے جو تک نہیں رہے گی تمہارے کان پہ. پوری قوم سوال کر رہی ہے. تم ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہو، تم ہمیں دبانا چاہتے ہو، تم قوم کو 80 اور 90 کی دہائی میں لے جانا چاہتے ہو. تریٹ پہ حملہ، ہنگو میں شہید کرنا، دوسری امام بارگاہوں پہ حملہ، کراچی کی امام بارگاہ پہ حملہ. کیوں تم نے عاشورہ کی ایف آئی آر میں منتظمین پہ بھی کاٹی، اور جو امام بارگاہ کی ایف آئی آر کٹوائی گئی تو نامعلوم افراد کے خلاف کٹی. حکومت اور اہل سنت کے علماء اپنا حساب آل ابی سفیان سے الگ کریں. یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. شیرپا کالونی میں جلوس پہ حملہ ہوتا ہے، ایف آئی آر میں دونوں طرف کے نام لگ دیے جاتے ہیں. بہرحال وہ بعد میں بات کر لوں گا، لیکن اشارہ کرتا چلوں. میرا سوال یہ ہے کہ تم نے ایک امیر شام کی سیاست کو زندہ باد کہا. تم اپنے علماء کی کتاب سے ثابت کرو اجماعی طور پر کہ تمہارے ہاں امیر شام کی سیاست قابل قبول ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اتحاد کی بات کہاں تک کریں. ہمیں اتحاد چاہیے، ہمیں محبت چاہیے، ہمیں وحدت چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے، لیکن وہ والا جو اصحاب اور اہل بیت والا ہے. ہمیں آل ابی سفیان والا نہیں چاہیے، اس سے کہ تمہارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ آل ابی سفیان نے اسلام پر کیا کیا غضب ڈھائے. رسول کی حدیث تم نے بیان کی ہے، ہماری کتابوں میں تو وہ چیزیں کم نظر آتی ہیں. میں تو حیران ہوں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کہاں سے کہاں چیزیں پہنچا دیتا ہے. جب سے واقعہ ہوا ہے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں. اگر ان چیزوں کو منبر سے پڑھا جائے لوگ تعجب کریں گے کہ جس طرح سے شام کی حکومتوں نے اسلام پر شبخون نہیں مارا ہے، دن دھاڑے حملہ کیا ہے. شام کی حکومتوں نے، تم نے کہا نعوذ باللہ امیر یزید، نعرہ سنا نا سب نے، ہاں یزید نے لعنت، بے شمار، اور جو نہ بھیجے اس پہ بھی لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. درود پڑھ دے محمد والا. اور تمہارے جلسے میں باقاعدہ طور پر یہ نعرے لگائے گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے، رسول کے نواسے اور آل رسول کو شہید کرنے والا تمہارے لیے کب سے زندہ باد ہو گیا ہے؟ رسول کی نواسیوں کو بے پردہ پھرانے والا تمہارے لیے کب سے زندہ باد ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں، چلو تم کہتے ہو تمہاری بات کو ہم قبول نہیں کرتے، لیکن ہوتا ہے نا سامنے والے کی بات پر بات کر ڈالو. تم کہتے ہو نا، مفتی منیب کا بیان ہے، ابھی بھی ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں کہا کہ ڈائریکٹ امام حسین کی شہادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. نہیں ملتا نا، نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. رسول کی نواسیوں کی بے پردگی کا تو ملتا ہے. تم بے غیرت بے شرم، تم کو خیال نہیں ہے کہ رسول کی نواسی ہے؟ تمہاری نواسی کا اگر اس طرح سے کروں، یہاں لا کر بے پردہ کر دوں، تم گولیاں چلا چلا کے ہمیں چھلنی کر دو. یہاں رسول کے نواسی کو بے پردہ، چلو تم کہتے ہو کوفہ میں وہ اس نے منع نہیں کیا، شام میں تو کیا، بازار شام میں تو کیا، شام کے دربار میں تو کیا. تاریخیں سب موجود ہیں، خود بات ہے جناب زینب اور امام زین العابدین سب موجود ہیں، بتاتے ہیں کہ یزید نے کیا کیا. کیوں یزید نے نواز رسول کے ہونٹوں پہ چھڑی پھیری؟ کیوں یزید نے کہا کہ یہ
नाउज़ुबिल्लाह बनी हाशिम का ढोंग था, ख़त्म हो गया, ना कोई वही आई है ना कोई ख़बर आई है। काश मेरे बदर के अजदाद ज़िंदा होते तो मैं बताता कि मैंने बदर का। तुमको अमीर यजीद जिंदाबाद नज़र आ रहा है तो तुम हाथ उठाओ, हम हाथ उठाते हैं। पालने वाले जो अमीर यजीद से मोहब्बत करता है जिंदाबाद भी नारा लगाता है, तू उनके साथ मशहूर कर दे इनको। और जो हुसैन की कुर्बानी को जिंदा करता है हमें उनके साथ मशहूर कर दे। हुसैन जिंदाबाद, कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, अब भी मुर्दाबाद है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। अकाबिरीन अहले सुन्नत जितना जल्दी हो सके, इसलिए कि मौत का कोई पता नहीं, मलकुल मौत कभी भी आ सकता है। पूरी ज़िंदगी तुमने अहले बैत की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी और आज जाकर तुम्हारे जुलूस में जो नारा लगाया गया और तुम्हें अपने अंदर शामिल किया गया, कसूर हमारा भी है। अगर हम तफसीर असहाब किराम वालों को बैठकर चीज़ें समझाते, नज़दीक करते कि देखो इन असहाब पे हमारा इत्तेफाक है, तुम्हारा भी इत्तेफाक है, अहले बैत पे तो सबका इत्तेफाक है, कुरान का इत्तेफाक है। अगर अब कुछ चीज़ों पर मुश्किलात हैं तो उसको बैठ के हल कर लो। जिन्होंने भी असहाब को लान किया है उससे तुम बरात का ऐलान करो। भाई शाम की सियासत जिंदाबाद तुमने नारा लगाया ना, शाम की सियासत में जुमे के मिंबरों पर मेरे मौला पर लान की गई जिंदाबाद, यस और नो। हम उनसे जवाब चाहते हैं कि शाम की आपकी किताबों में नहीं पता, आओ मैं बताता हूं। अल्लाह ताला ने इन कामों के दिनों में भी इतनी तौफीक दे दी कि हमने वो मुतालियात कर डाले और लोगों ने भी मेहरबानी है कि किताबें भी भेजी, दूसरी चीज़ें भेजी। मौलाना ये भी केस की तैयारी करनी है ना, हमें तो केस लड़ने जाना है ना, हम छोड़ तो नहीं सकते, हमें तो हर महाज पे जंग करनी, फिर अपनों से भी गालियां सुननी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें इस बात का जवाब चाहिए कि जिन्होंने असहाबे रसूल पर लान किया वो मुर्दाबाद हैं या नहीं, नंबर एक। जिन्होंने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे हिसाब से चौथा खलीफा, हमारे हिसाब से खलीफा बिला फसल, रसूल का दामाद, खैबर में उन्वान रखने वाला कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, ये उन्वान रखने वालों पर तुम लान भेजने वालों को कबूल करते हो या नहीं करते हो? दूध का दूध, पानी का पानी। कबूल करते हो तो हमारी तुमसे जंग है। हर वो शख्स कि जिसने मौला कायनात पर लान की है, ठीक है, हम इल्मी जंग करेंगे, हम गुफ्तगू में जंग करेंगे, हम टेलीविज़न पे जंग करेंगे। जंग का मतलब थोड़ी असला उठाए निकल गया। आओ आओ मुनाजरा करते हैं, बिस्मिल्लाह। तुम अपने उलमा को लेकर आ जाओ, हम अपने उलमा को लेकर आ जाते हैं। सिर्फ उसूल तय करो। जिसने असहाब, नंबर एक, जिसने असहाब पे लान की, जिसने असहाब को शहीद करवाया, जिसने असहाब को ज़ख्मी करवाया, जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को शहीद करवाया, इमाम हसन को शहीद करवाया, जिसने करबला में नवासे रसूल को शहीद करवाया, जिसने रसूल की नवासियों को बेपर्दा एक जगह से दूसरी जगह घुमाया, और जिसने ये बात कही कि न कोई वही आई थी, न कोई कुरान नाजिल हुआ था, न कोई खबर थी, ये सब बनी हाशिम का ढोंग था। हम सब मिलकर उस पर लान करते हैं। तुम इन पे लान करने के लिए तैयार हो जाओ या फिर मुनाज़रे के लिए तैयार हो जाओ। हम अपने उलमा को लेकर आएंगे। मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तुम अपने उलमा को लेकर आए। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अगर तुम लोगों ने समझा है कि शियों को इस तरह से एक नई लहर के साथ, एक नई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सूरत के साथ किनारे पे लगा दोगे तो शिया शहीद तो हो सकते हैं, तशय्यो ख़त्म नहीं हो सकता।
1200 سال 1400 سال غیبت سغرا غیبت کبرا آج تک الحمدللہ یہ بڑھتے ہی آئے ہیں، گھٹے نہیں۔ تم نے مجلسیں کم کی، مجلسیں بڑھنا شروع ہو گئی، تم نے جلوس کم کیے، جلوس بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور تم کو نواز رسول سے کیا دشمنی ہے جو تم جلوس روکتے ہو؟ تم کو حسین سے اتنی نفرت ہے، تم کو عباس سے اتنی نفرت ہے، تم کو زینب سے اتنی نفرت ہے، تم کو علی سے اتنی نفرت ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو تم اس پہ پتھر مارتے ہو۔ ارے تو شامیوں کا وتیرہ تھا نا، یہ تو شامیوں نے کیا تھا نا۔ نہیں، میرا پیارا ملک پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی بھی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے اہل سنت کے علماء سے شدیداً احتجاج کرتا ہوں، اس سے کہ بھائی سمجھتا ہوں، شدیداً تقاضا کرتا ہوں، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے، نہیں تم یہ کر کے دکھاؤ، کیوں؟ نہیں تو تم قیامت میں ان کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے۔ ہم تو چاہتے ہیں قیامت میں تم ردائے جناب زہرا کے نیچے آ جاؤ نا، جو ہم امید لگائے بیٹھے۔ مسلسل عزاداری، مسلسل گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں نا۔ تم بھی آ جاؤ، تم ہماری طرح نہیں کر سکتے، جیسے تم کرتے تھے اس جلوس سے پہلے ویسے کرو، کون تم کو منع کرتا ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے آپ بھی ہوشیار رہیں، اہل سنت کے علماء بھی ہوشیار رہیں، اور ایجنسیز، افسوس ہوتا ہے ایجنسیز کے ساتھ کہ ان کے لیے جو کام ہو وہ کر کے دے رہے ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور ہمارے خلاف اتنے نعرے لگائے گئے، آج ایک ہفتہ ہو گیا، ایک چھوٹی سی درخواست بھی نہیں گئی، ایک چھوٹی سی FIR بھی نہیں کٹی۔ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنا کوئی اور حقدار ہوگا، اور ہم ٹیکس بھرتے ہیں، دوسرے بھی ٹیکس بھرتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اور قیادت نے اعلان کیا تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ پچھلے 10 دن سے ہمارے بزرگ علماء کو نصیحت کی جا رہی، صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ ہمارے علماء کو بری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھی وہ ویڈیو 22 منٹ کی، 21 منٹ کی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا FIA نے، سائبر کرائم نے اس ویڈیو جاری کرنے والے کو پکڑا؟ نہیں پکڑا۔ اگر میرا کوئی بچہ کچھ لکھ دے گا تو وہ فوراً گھر جا کے اٹھا لیا جائے گا۔ اتنی بڑی ویڈیو چل رہی ہے، اپنی ماں کے بچے ہو تو اس ویڈیو کے بنانے والے اور اس ویڈیو میں بولنے والوں کو اٹھا کے دکھا دو، لیکن پتہ ہے پیچھے سے ہاتھ ہیں۔ میں بالکل واضح اعلان کرتا ہوں، ہر کوئی واضح طور پر جانتا بھی ہے، کوئی میری طرف سے نئی بات نہیں، کہ اتنی بڑی ریلیز ہوئی، تم نے اپنے فلسطین بھائیوں کی حمایت میں ایک جملہ بھی بولا؟ تم نے اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کے خلاف ایک جملہ بھی بولا؟ کیسے بول سکتے ہو؟ نمک حرامی تو اسلام میں ویسے بھی حرام ہے نا۔ یہ شیعوں کا دل گردہ ہے کہ اپنے مولا کی بات پر کہ ہر مظلوم کا ساتھ دینا اور ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ فلسطینی مظلوم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان مظلوم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کشمیری مظلوم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یمنی مظلوم ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارا صرف ایک نعرہ ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ امتحان کر کے دیکھ لو، اگر تمہیں یقین نہیں ہے امتحان کر کے دیکھ لو، ہم اپنے مولا کے ایک جملے پر اپنے کنبے کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم صرف زبانی خرچ کرنے والے، نعرے لگانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے 65 کی جنگ میں ثابت کیا ہے، 71 کی جنگ میں ثابت کیا ہے، اور جب تک نعرہ حیدری لگتا رہا، دشمن کے دل، حالانکہ ٹینک بڑے بڑے دشمن کے، فوجیں بڑی بڑی، لیکن تمہارے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں نعرہ حیدری کی برکت سے کامیاب کیا۔ ریوائز کرو اپنے سسٹم پر، ریوائز کرو۔ نہیں چل سکتا ہے یہ، حسینی کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، یہ یاد رکھ لو۔ اور میں اس بات کو واضح کر لوں، چیزیں پھیلائیں،
اب آپ کو نصیحت کروں اور دوسرا خطبہ چھوٹا کر دوں گا، وہ یہ ہے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کو غافل کیا گیا ہے، ان کو ڈوج دیا گیا۔ میرے لیے حیرانی کی بات تھی، ایک بزرگ سفید ریش نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں رسول سے۔ بڑی بات ہے بھائی، اس کا مطلب ہے تمہارا دل صاف ہے۔ میرے سے ایسی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں تو گھماتا پھرتا، نہیں یوں تھا، تو میں تو میرا منہ تو وہاں تھا، میں نے تو مائک نہیں لیا تھا۔ میں اس نے صاف کہا میں یزید پہ لعنت کرتا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ تمہارے سب کے اندر موجود ہے، لیکن کچھ لوگ بعض سیٹوں کے مفاد کی وجہ سے نہیں بول رہے، کچھ لوگوں نے بولا ہے، جنہوں نے بولا ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تم کو جزائے خیر دے، اور جس کے خلاف تم نے آواز اٹھائی ہے اللہ تم کو اس کے ساتھ محشور نہ کرے، تم کو بھی اہل بیت کے ساتھ محشور کرے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان مشکل حالات میں امت کی مدد فرما، ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، پالنے والے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے، مسلسل خبریں آ رہی ہیں، فلاں بچی کے ساتھ زیادتی، فلاں خاتون کے ساتھ زیادتی، فلاں اس کے ساتھ زیادتی، اور میڈیا کو بھی ہائپ کرنے کا کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا ہائپ کر کے دکھاؤ۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، عمران خان نے، میرے اس سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا، 4 دن پہلے 5 دن پہلے، موئز پیرزادہ کو میرے خیال میں، اور اس میں جب یہ پوچھا گیا کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس نے جو سجیشن دی، میں کہتا ہوں عمران خان اپنی طرف سے چیزیں مت نکالو، شریعت سے پوچھو کیا کہتی ہے، مت ڈرو یورپین یونین کیا کہے گی، قرض ملے گا کہ دیکھو فقہ رسول اللہ، فقہ اسلام کیا حکم دیتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے کر ڈالو، تم دیکھو گے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، ہم یوں کر دیں گے، ہم اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کی سزا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کو انجام دے دو۔ لیکن اس انٹرویو میں جیسے ہی عمران خان ایک جگہ پہ پہنچا کہ اصل میں جب عریانی اور فحاشی اتنی دکھائی جائے گی، آپ دیکھیں دلی کا کیا حال ہے، وہاں عریانی فحاشی جو دکھائی جاتی ہے، اور یہاں پر بھی جو اتنا دکھایا جا رہا ہے، یہاں تک وہ آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ، یہاں تک وہ پہنچتا بیان کرتے کرتے ہاں لیکن یہ بتائی تھی کہ وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ہاں یہ جو اپوزیشن جو کر رہی ہے، میڈیا اپنے پرائم منسٹر کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے چیلنج کرتا ہوں، اگر میں نے غلط بات کہی وہ چینل والے آئیں اور مجھے میرے پر کیس کریں۔ کیوں تم نے عمران خان کی بات کو کاٹا کہ تمہارے میڈیا پہ اتنی عریانی اور فحاشی دکھائی جا رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے بہت کم ہے، اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کل ایک بچی نے صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا، کتنے لوگوں نے زنا کیا، پولیس والوں نے جو ہے اس کے جنہوں نے ایک جرم کیا تھا اس کے ایف آئی آر نہیں کٹوائی، کیس صحیح طرح سے نہیں چلا، جو بھی تھی ایگزیکٹ الفاظ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ عمران خان صاحب یہ خودکشی آپ پر ہے۔ میرے مولا امیر المومنین کیا فرمائے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم کی حکومت کے تحت جو بھی غلط کام ہوگا اس کا ذمہ دار حاکم ہے۔ اور مجھے یہ وضاحت دی گئی کہ تم نے یہ وضاحت دی ہے کہ تم نے کہیں بھی شام کی حکومت کا وہ نہیں کیا کہ وہ ماڈل لایا جائے، تم مدینہ کا رول ماڈل لانا چاہتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن میڈیا کے اینکر پنسر کی بدماشی دیکھیں، لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا پھر اسی لیے آپ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بدماشی نہیں تو کیا ہے؟ عمران خان کی زبان سے اگر یہ جملہ نکل جاتا کہ ہمارے میڈیا میں اتنی عریانی اور فحاشی دکھائی جا رہی، اشتہارات میں، ڈراموں میں، دوسری چیزوں میں،
میڈیا کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا، لیکن یہ آرام سے نکال کے لے گیا، اور تم نے اس سے تو معافی منگوا لی، مجھ سے معافی منگوا کے دیکھو، میں تم کو اتنا ننگا کروں گا کہ اللہ جانتا ہے۔ ارے میں اہل بیت کے مکتب کا ایک طالب علم ہوں، کچا آدمی نہیں ہوں، مضبوطی سے بات کرتا ہوں۔ تمہیں اپنے چینل سے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹی وی چینلز میں اوریانی اور فحاشی کو ختم کیا جائے۔ بہت اچھے ڈرامے دنیا میں ملتے ہیں، چاہے وہ ٹرکی کا ہو ہمیں قبول ہے، چاہے وہ ایران کا ہو ہمیں قبول ہو، کہیں سے بھی اخلاق والے ڈرامے لا کے دکھاؤ، ورنہ اس قوم کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اور میں شرمندگی کے ساتھ ایک بات کہوں، مجھے یہاں کہنی نہیں چاہیے لیکن میں کہے بغیر، یہ جو گھر پہ مولاناؤں کو بلا کے قرآن پڑھایا جا رہا ہے نا، اس کو روک دیں۔ یہ جو گھر پہ میل ٹیچرز کو بلا کے ٹیوشن دیا جا رہا ہے نا، چھوڑ دیں، روک دیں۔ بچی فیل ہو جائے فیل ہو جانا، بچی قرآن نہیں پڑھے گی فیلن کچھ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ دیکھیں اس مولوی کا جو یوٹیوب پہ آیا اور سب کچھ پھیلا، مسائل ہیں، میں سب کو ایک ساتھ نہیں لپیٹ رہا ہوں، لیکن مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ احتیاط بڑی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کورونا کا مسئلہ ہے، کتنی آپ نے احتیاط کی، بزنس چھوڑ دیے، سب کام چھوڑ دیے، گھر پہ بیٹھنا پڑا، 3 مہینے کرنٹائن پوری کنٹریز کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسئلہ چھوٹا ہے، اس کا اثر بڑا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں جو قرآن کا ٹیچر آتا ہے اچھا آدمی ہو، میں منع نہیں کرتا، شریف، میں خود جانتا ہوں بہت سے ہمارے دینی طالب علم جاتے ہیں، میں کسی پہ تہمت نہیں لگا رہا، لیکن مسائل خراب ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ کوئی اور طریقہ کر لیجئے، آن لائن کر لیجئے، مسجدوں میں یسرب ہے، بقیت اللہ ہے، پورے کر مسجدوں میں بھیج کے جہاں عمومی لوگ قرآن پڑھیں تاکہ ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کی آبرو بچی رہے۔ کچھ عناوین رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ پالنے والے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس فتنے کو مسلمانوں کے حق میں تمام فرما دے، اسرائیل کو نابود فرما دے، اسرائیل کے تسلیم کرنے والی حکومتوں کو نابود فرما دے، ہندوستان کی حکومت جو مسلمانوں پہ ظلم کرے اسے نابود فرما دے، کشمیریوں کی مدد فرما، افغانیوں کی مدد فرما، یمنیوں کی مدد فرما، حجازیوں کی مدد فرما، شام والے جو ہیں ان کی مدد فرما۔ پالنے والے ہم بھی تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دو، ہماری بھی مدد فرما، ہمارے پیارے ملک کو ان کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، اور ہمارے میڈیا کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پالنے والے زمانے کے ماں کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔